السلام علیکم۔ اردو کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ ہیڈ لائنز۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر کا شاہ محمود کو فون۔ افغانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف آتمر نے اتوار کو دبئی میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن پر اب تک سامنے آنے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود نے کہا کہ پاکستان افغانستان کو پرامن اور مستحکم بنانے کے لیے اپنی مصالحانہ معاونت جاری رکھے گا۔ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی، ججز میں اختلافات سامنے آ گیا۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی کے سلسلے میں بینچ کے ججز جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس ارشد جاوید گھرال کے مابین اختلاف سامنے آ گیا۔ جسٹس ارشد نے اختلافی نوٹ کے ساتھ جسٹس سرفراز کے لکھے شارٹ آرڈر کو افسوسناک واقعہ قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں ہر روز بہتری آ رہی ہے: شاہ محمود قریشی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تجارتی تعلقات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری آ رہی ہے۔ پاکستانی معاشی سفارتکاری کو بروئے کار لا رہا ہے۔ کراچی میں 10 روپے کلو پھل فروخت ہونے لگے۔ رمضان المبارک میں جہاں ہر شے کی قیمت کو پر لگ جاتے ہیں، وہیں پھل بھی مہنگی ترین بکنے لگتے ہیں۔ تاہم کراچی کے نوجوانوں نے اس کا ایک انوکھا حل ڈھونڈ لیا۔ کراچی کے نوجوانوں کا ایک گروپ جیل چورنگی کے قریب ایک سٹال پر 10 روپے کلو پھل فروخت کر رہا ہے۔ اس کام میں ان نوجوانوں کو مخیر حضرات کی مدد بھی حاصل ہے، جبکہ علاقے کے بچے بھی اپنے گھروں سے پھل لا لا کر انہیں عطیہ کر رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ روزانہ 400 افراد آتے ہیں، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھل کم پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ جیسے تیسے چلا رہے ہیں۔ ایرانی جوہری پلانٹ پر حملہ کس نے کیا؟ تہلکہ خیز انکشافات۔ ایران نے اپنی جوہری پلانٹ پر حملے میں رضا کریمی نامی شخص کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے نشاندہی کی ہے کہ رضا کریمی نامی شہری مبینہ طور پر جوہری پلانٹ پر حملے میں ملوث ہے، جو تخریب کاری سے پہلے ہی ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ امریکہ میں مہاجرین کی آباد کاری، صدر بائیڈن کا بڑا فیصلہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے تنقید کے بعد امریکہ میں مہاجرین کی آباد کاری بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ میں مہاجرین کی آباد کاری کا سلسلہ بڑھایا جائے گا۔ یہ اعلان ان کے گزشتہ اعلان کے بعد آیا ہے، جس میں انہوں نے ٹرمپ کی پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی۔ کورونا کی تیسری لہر کا ایک اور ہلاکت خیز دن، 150 افراد جاں بحق۔ مہلک وائرس کووڈ-19 کے باعث ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 150 افراد انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 6124 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ آج کی خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیں CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کا۔ اللہ حافظ۔ You are watching CID News Network Islamabad.